سیاست کی ایک خوبی ہے کہ یہاں دوست دشمن اور وقت بدلتا رہتا ہے۔ اگر آپ اخلاقیات یا انا کے چکر میں نہ پڑیں تو آپ حیران ہوں گے کہ عام زندگی میں جو لوگ کسی کو گھورنے پر لڑنے مرنے پر تل جاتے ہیں، بندے اٹھوا لیتے ہیں، تھانے میں پٹوا دیتے ہیں، وہ کیسے اس ہاؤس میں ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کچھ دیر بعد سب ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جو گفتگو یا کبھی کبھار گالیاں اس ہاؤس میں یہ عزت دار MNAs ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ عام لائف میں کوئی انہیں اپنے حلقے میں دے سکتا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ انہیں حلقے میں گھوری تک ڈال سکے، لیکن یہاں ہاؤس میں یہ لوگ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اگلے دن مسکرا کر مل رہے ہوتے ہیں۔ اسے سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ جو جتنا بڑا اداکار ہے یا گالیاں برداشت کر سکتا ہے، اتنا بڑا سیاستدان ہے۔ جو گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہو وہی کھلاڑی ہے۔ ہمارے دوست میجر عامر اکثر کہتے ہیں کہ تم صحافیوں نے ماتھے پر آنکھیں رکھنے کو پروفیشنلزم کا نام دیا ہوا ہے۔ یہی حال سیاست کا ہے۔ جیسے چرچل نے کہا تھا کہ سیاست دان کو موٹی کھال والا ہونا چاہیے، اس پر کسی گالی یا تنقید کا اثر نہ ہو، نہ وہ مخالفین کی باتیں سن کر رات کو بے سکون رہے۔ خیر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بات خواجہ آصف اور عمر ایوب کے درمیان قومی اسمبلی میں ہونے والی جھڑپ پر کرنی تھی۔ کبھی عمر ایوب اور خواجہ آصف اکٹھے بھی پارٹی میں رہے۔ عمر ایوب کے والد گوہر ایوب اور خواجہ آصف کابینہ میں اکٹھے وزیر تھے، جس کا ذکر خواجہ آصف نے بار بار کیا۔ اب وہ دونوں مخالف کیمپس میں ہیں۔ اب وہی خواجہ آصف اپنے سابقہ کابینہ کولیگ گوہر ایوب کے والد جنرل ایوب خان بارے کہہ رہے تھے کہ انہیں قبر سے نکال کر پھانسی دیں۔ یقیناً یہ بات عمر ایوب کے لیے تکلیف دہ ہوگی، لیکن عمر ایوب نے اپنی تقریر میں آرٹیکل 6 کا ذکر کر کے بات ہی ایسی کہہ دی تھی، بلکہ یوں کہیں عمر ایوب نے لوز بال کی تھی، جس کا فائدہ خواجہ آصف نے اٹھایا۔ سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا، چاہے آپ کے کتنے اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں، یہی دیکھ لیں۔ اس ہاؤس میں طارق بشیر چیمہ اور نون لیگ کے MNAs کے درمیان کئی دفعہ تکرار ہوئی، بدترین الفاظ کہے گئے۔ یہ چیمہ صاحب کبھی عمران خان کی کابینہ کے وزیر تھے، عمر ایوب اور وہ اکٹھے عمران خان کی کابینہ میں رہے۔ آج وہی چیمہ صاحب خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھے ڈیسک بجا رہے تھے۔ اتنی دیر لگتی ہے کہ اس ہاؤس میں دوست اور دشمن بنتے ہیں۔ میرے لیے خواجہ آصف کا یہ جوہریانہ انداز ہرگز حیران کن نہیں، بلکہ جو انہیں برسوں سے سیاست میں فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں جو انہوں نے کہی۔ میرے لیے حیران کن بات عمر ایوب کی ٹرانسفارمیشن ہے۔ عمر ایوب کو 2002 سے جانتا ہوں، جب وہ پہلی دفعہ MNA بن کر اسمبلی آئے اور وزیر خزانہ شوکت عزیز کے ساتھ بطور وزیر مملکت برائے خزانہ کام کیا۔ شوکت عزیز وزیر اعظم بنے تو سلمان شاہ ان کی جگہ وزیر خزانہ بنے تو بھی عمر ایوب اس عہدے پر قائم رہے۔ یوں عمر ایوب ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے ہیں جنہیں آغاز ہی اچھا مل گیا، اس کے بعد بھی وہ ہاؤس میں آتے جاتے رہے۔ عمران خان کے دور میں انرجی کی اہم وزارت ملی۔ اس تمام عرصے میں نے عمر ایوب کو ہمیشہ ایک ڈیسنٹ آدمی پایا، ایک جینٹلمین، تمیزدار، جو ہر ایک کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتا تھا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی معیار سے گری گفتگو کی یا ٹویٹر پر مخالفین پر تبرہ کیا ہو۔ لیکن عمران خان کے ہٹائے جانے کے بعد عمر ایوب بھی دباؤ کا شکار ہوئے، لہٰذا ان کے لفظوں میں سختی آنی شروع ہو گئی۔ اب اس میں عمر ایوب کا کتنا قصور ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن جب عمر ایوب پر ٹارچر کیا جائے گا، گھر پر چھاپے مارے جائیں گے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا، بچوں سے بدتمیزی کی جائے گی، تو پھر یہ رد عمل فطری ہے۔ اور تو اور آپ کا باپ جو ملک کا وزیر خارجہ اور قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہو، فوت ہو جائے اور بیٹا جنازے میں شرکت کے لیے آئے تو پولیس گرفتار کرنے پہنچ جائے، آپ کو فرار ہونا پڑے، یہ تو سنگین واقعہ آپ کے ذہن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چپک جاتا ہے۔ عمر ایوب نے جو کچھ ان 2 سالوں میں بھگتا ہے، اس نے ان کی سوچ کو بدلا ہے۔ عمر ایوب کے پاس 2-3 راستے تھے۔ ایک تو تھا کہ جب عمران خان لڑائی جھگڑے پر تل گئے تھے تو وہ سائڈ پر ہو جاتے کہ ہمارا مزاج خان صاحب کی سیاست سے نہیں ملتا، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سیاست کرنے آئے ہیں، گوریلا جنگ لڑنے نہیں۔ لیکن اس اپروچ کے ساتھ عمر ایوب کو لگا ان کی خاندانی سیاست کو نقصان ہوگا، ایک تو الزام لگے گا، مشکل وقت میں عمران خان اور پارٹی کو چھوڑ گئے، دوسرا KP میں ان کا حلقہ ہے جہاں نہ صرف PTI کی حکومت تھی بلکہ خان کا ووٹ بینک بھی ہے، پارٹی حمایت کے بغیر عمر ایوب کا الیکشن جیتنا مشکل ہو جاتا، شاید وہی حال ہوتا جو شیخ رشید کا ہوا۔ یوں عمر ایوب کے لیے اس کے علاوہ آپشن نہیں تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، جو سختیاں مشکلات ہیں ان کا سامنا کرے، چاہے انڈر گراؤنڈ ہو جائیں یا پولیس تشدد برداشت کریں۔ اس وقت عمر ایوب کے والد گوہر ایوب زندہ تھے جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ عمر ایوب نے یقیناً باپ سے مشورہ کیا ہوگا، پھر عمر ایوب نے مستقبل کی سیاست کا سوچا کہ وہ نوجوان نسل کی پارٹی میں رہے گا تو اس کی فتح کے زیادہ امکانات ہیں جیسے مونس الہی نے سوچا۔ مونس الہی کے سیاسی مستقبل کی خاطر قربانی اس کا والد چودھری پرویز الہی جیل میں دے رہا ہے۔ اگرچہ والد اکثر اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایسی قربانیاں دیتے آئے ہیں، لہٰذا 70 سالہ چودھری پرویز الہی قربانی دے رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے جو سلوک عمر ایوب کے ساتھ کیا گیا وہ مناسب تھا؟ کیا ایک سمجھدار نوجوان سیاستدان کو اس طرح ٹارچر سے گزارنا چاہیے تھا کہ اس کی کمر دیکھ کر ہر بندے کو تکلیف ہوئی؟ آج عمر ایوب کے لب و لہجے میں جو تلخی ہے وہ
اسی تشدد کا نتیجہ ہے جو ریاستی اداروں نے ان پر کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے۔ میں نے شاید کالم لکھا تھا کہ عمران خان نے عمر ایوب کو وزیر اعظم کا امیدوار بنایا ہے، اسے ہی سب پارٹیاں مل کر اپنا وزیر اعظم بنا کر ملک سے بحران ختم کریں۔ عمر ایوب پڑھا لکھا بندہ ہے، پارلیمنٹ اور حکومت کا 2-3 دفعہ کا تجربہ ہے، اچھا وزیر اعظم ثابت ہوگا، پھر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ بھی سمجھتا ہوں عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے تھا، وہ جب بھی جمہوریت کی بات کرے گا اسے اپنے دادا صدر ایوب خان کا تانا سننا پڑے گا جو خواجہ آصف نے انہیں دیا بھی۔ مجھے اگر ان حالات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا پڑتا تو یقین کریں سوچے سمجھے بغیر عمر ایوب کا نام دیتا۔ اپوزیشن لیڈر کے طور پر وہ اپنے کندھوں پر اپنے دادا ایوب خان کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں جسے وہ کبھی نہیں اتار سکیں گے۔ اوپر سے ان کے اندر غصہ ہے کہ ان کے دادا فیلڈ مارشل تھے، باپ کیپٹن اور اب ایک بیٹا فوج میں لیفٹیننٹ ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس سے شاید عمر ایوب عمر بھر باہر نہ نکل سکے۔